بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیریز ہماری چل رہی ہے، تو آج کی اس آڈیو بک میں ہم لوگوں نے ایک آرٹیکل کو لیا ہے جو ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب نے لکھی ہے، جو کہ سیکریٹری تصنیفی اکیڈمی جماعت اسلامی ہند ہیں، اور انہوں نے یہ آرٹیکل سحروزہ دعوت کے خصوصی شمارہ تھی 2016 22 اکتوبر کو شائع ہوئی تھی، مہر و محبت جس کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں چھپا ہے۔ تو سماعت فرمائیں اسے۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچایا اور اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا، مگر کچھ عرصے کے بعد ان کی تعلیمات مٹ گئیں یا ان میں بہت سی غلط باتوں کی آمیزش ہو گئی اور ان کی زندگی پر پردہ پڑ گیا۔ یہ امتیاز صرف خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کا لایا ہوا پیغام قرآن مجید کی شکل میں حرف بحرف محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آپ کی ولادت سے اور خاص طور پر نبوت سے وفات تک کے تمام واقعات تمام جزیات کے ساتھ معلوم ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کی زندگی کے معمولی واقعات، آپ کے روزمرہ کے معمولات اور طبعی اوصاف کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ کی خلوت و جلوت، نشست و برخاست، آمد و رفت، سفر و حضر، خواب و بیداری، بول چال، کھانا پینا، چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا، غرض آپ کی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے متعلقین اور اصحاب کے ساتھ لطف و کرم، محبت و مودت اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کے مزاج میں درستی اور سختی نام کو نہ تھی۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصف کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، ان سے مسکرا کر بات چیت کرتے، ان کی ظریفانہ مجلسوں میں شریک ہوتے، بسا اوقات ان سے لطیف مزاح بھی فرماتے۔ آپ کا یہ برتاؤ تمام طبقات کے ساتھ تھا، اندرون خانہ ازواج مطہرات ہوں یا بچے، آپ کے قریبی اصحاب ہوں یا اجنبی، سب آپ کے بحر الطاف و عنایات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا باب ہے جس سے آپ کی نجی زندگی کے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب کا بیان ہے کہ آپ کے روئے اطہر پر ہمیشہ مسکراہٹ اٹکھیلیاں کرتی رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھٹھا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ لطف و کرم اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ خوش طبعی فرماتے اور ان کے درمیان مسرت کے موتی بکھیرتے تھے۔ کبھی کوئی ہنسی کی بات آتی تو بے ساختہ مسکرا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ اس وقت میں ہلکی پھلکی تھی، فربہ بدن نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں کو آگے بڑھ جانے کی ہدایت کی، پھر مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کے ساتھ سفر میں جانے کا موقع ملا۔ اس وقت میں فربہ بدن ہو گئی تھی۔ آپ نے اس موقع پر بھی اپنے اصحاب کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دوڑی تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ ہنسنے لگے اور فرمایا، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دوسرا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حریرہ یعنی دودھ، گھی اور آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا لے کر آئی۔
جسے میں نے خود آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ وہاں حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تھے۔ میں نے سودا رضی اللہ عنہ سے کہا کھاؤ، انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کھاؤ ورنہ تمہارے چہرے پر لتھیڑ دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ میں نے حریرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرہ پر لیس دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے فرمایا اس کے بھی چہرے پر لتھیڑ دو۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا گھٹنا نیچے کر لیا تاکہ سودا مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ سے کچھ لے کر میرے چہرے پر لیس دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے۔ آپ کی خوش طبعی اور خندہ روئی کا یہ معاملہ بچوں کے ساتھ بھی تھا۔ آپ ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے، ان سے پیار بھری باتیں کرتے اور کبھی کبھی لطیف مزاح بھی فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اس بچے سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ ان کے یہاں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملے۔ آپ نے انہیں پکڑنا چاہا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ پکڑ لیا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر اور دوسرا ان کی ٹھوڑی پر رکھا اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ لیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم محض دوسرے لوگوں کے لیے نہ تھی بلکہ خود آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجلبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی میرا سامنا ہوتا آپ مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا ہی بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے بھی لطیف مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ سے چپکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے اللہ کے رسول مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ آپ نے فرمایا لیکن تم تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع خواتین سے بھی مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، الواقعہ آیت نمبر 35-36۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ صرف اپنے عزیزوں یا قریبی اصحاب کے ساتھ ہی نہ تھا بلکہ آپ کا یہ فیضان ان لوگوں کے لیے بھی وسیع تھا جو سماج میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے تھے یا جو آپ کے ساتھ اکھڑپن اور عداوت سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ سے ملنے آیا۔ اس وقت گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ آپ نے آہستہ سے فرمایا یہ برا آدمی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پردہ کرا کے اس شخص کو اندر بلا لیا اور ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اسے برا آدمی قرار دیا اور پھر اس کے ساتھ ہنس کر باتیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ ہمتاً گوش ہو کر سنتے۔ صحابہ کچھ بیان کرتے تو آپ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہوتے۔ کوئی بات تفریح کی تباہ کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پورا مزہ لیتے۔ صحابہ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنس دیتے۔
کسی صحابی کی کوئی حرکت یا کوئی انداز آپ کی روح انور پر مسکراہٹیں بکھیر دیتا تھا۔ حضرت ابو رمشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری طرف اشارہ کر کے میرے باپ سے دریافت کیا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا، جی ہاں، رب کعبہ کی قسم میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو رمسا بیان کرتے ہیں، میری شباہت میرے باپ سے ملتی جلتی تھی، پھر بھی قسم کھا کر میرے باپ کی اس انداز سے جواب دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ایک صحابیہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ ان کے شوہر نے انہیں مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلا کر وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ مجھے ستاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، تم نے کیوں ستایا؟ صحابیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ستایا نہیں ہے، بات یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے دوران ان کی ریا خارج ہو گئی، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی ریا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے، بس اسی بات پر انہوں نے مجھے مارا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو رافع، اس نے تم سے اچھی بات کہی تھی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی بات کے اچانک ہنس دیتے۔ وہاں موجود صحابہ ہنسی کی وجہ دریافت کرتے یا دریافت نہ بھی کرتے، تب بھی آپ خود ہی اس کی وضاحت فرما دیتے اور کسی ایسی حکمت کی بات کی طرف اشارہ فرماتے تھے جو درس و تعلیم سے پر ہوتی۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، اچانک آپ ہنس دیے، پھر خود ہی صحابہ سے یوں مخاطب ہوئے، کیا تم لوگ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا بات ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ خیر کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث میں بعض ایسے مواقع کی تفصیلات بھی محفوظ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ذیل میں صرف ایک موقع کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ اس وقت اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا لیے جائیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا، تم نے فلاں دن یہ گناہ، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا۔ وہ انکار نہ کر سکے گا، اقرار کرتا جائے گا، ساتھ ہی اسے یہ خوف بھی لاحق ہوگا کہ ابھی تو بڑے بڑے گناہوں کا حساب باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے اس کی ہر برائی کے بدلے ایک نیکی کا اجر دے دو۔ یہ الہی الطاف و عنایات دیکھ کر وہ بول اٹھے گا، میرے اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ چند واقعات ہمارے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلکش باب ادا کرتے ہیں، جہاں الفت و محبت ہے، لطف و کرم ہے، خوش طبعی اور خندہ روئی ہے، تفریح طبع اور مزاح لطیف ہے، مسکراہٹیں اور کھلکھلاہٹیں ہیں۔ یہ واقعات جہاں ایک طرف ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا ایک پہلو روشن کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں زندگی گزارنے اور متعلقین کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ایک اسوہ بھی دکھاتے ہیں، اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ، بزرگی اور عظمت چہرے پر رعونت طاری رکھنے، پیشانی پر شکن ڈالنے، گردن ٹیڑھی کر کے بات کرنے یا مہر بلب رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی خوشیاں بانٹنے اور مسکراہٹیں بکھیرنے سے عبارت ہے۔ سامعین، یہ تھی آج کی پیشکش۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا، تو برائے مہربانی آپ لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ہماری جو بھی پیشکش ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔